میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کل 14 اگست اور ہمارے اس وطن عزیز کی عمر 74 سال ہو جائے گی۔ قیام پاکستان کی عمر کل 74 سال ہو جائے گی۔ اس کا اعلان رمضان کے مقدس مہینے میں اور 27ویں رات میں اس کا اعلان ہوا، اور یہ نعمت اہل پاکستان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک نعمت وہ ہوتی ہے جو شخصی ہوتی ہے۔ شخصی نعمتوں میں پہلا نمبر نعمت ایمان کا ہے، نعمت اسلام کا ہے۔ اس کے بالمقابل سونے کے پہاڑ ہوں، زمینیں اور جاگیریں ہوں، حتیٰ کہ ملک اور وطن ہوں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کی نعمت شخصی نعمتوں میں سر فہرست ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں صحت 1000 نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آدمی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ شخصی نعمت ہے۔ اور ایک نعمت قومی سطح پہ ہے، قومی سطح پہ سرفرست نعمت آزاد مملکت پرامن خطہ ہے۔ ایک آزاد ملک امن کے ساتھ مل جائے، قومی سطح پہ اللہ کی یہ غیر معمولی نعمت ہے۔ ایک آزاد خطہ مل گیا، غلامیت سے نجات مل گئی، پرامن خطہ نصیب ہو گیا۔ آزادی کے ساتھ اپنی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد پہ زندگی گزار سکتا۔ ایسا خطہ مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ وطن عزیز عطا فرمایا تھا، اس کے لیے اہل اسلام نے بڑیاں قربانیاں دی تھیں۔ ہم تو اس ملک میں تب پیدا ہوئے اور تب آئے جب یہ سب کچھ بن چکا تھا، لیکن اگر اس کے قیام کی تاریخ دیکھیں، اس کی پیدائش کی ابتدا دیکھیں، تو ملتا ہے اس میں 10 لاکھ قربانیاں ہیں، 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے۔ اور جو اس کی تاریخ ہے، اس کی ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ 75,000 مائیں بہن بیٹیاں، ان کی عزتوں کو تاتار کیا گیا ہے۔ 10 لاکھ آدمیوں کی قربانی۔ مسلم لیگ تھی جو اس ملک کی آزادی کے لیے قیادت کر رہی تھی، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، ناظم الدین بنگالی، شیر یار جنگ، اس قسم کے سرکردہ لوگ اس کی قیادت کر رہے تھے۔ نعرہ کیا تھا کہ مسلمان اور کافر 2 قومیں ہیں، اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ کیا صرف اکٹھا رہنا مسئلہ تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ورنہ اکٹھے تو آج ہم پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی رہ رہے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں مسلمان کافر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ یہ جو ایک نظریہ تھا کہ مسلمان اور کافر 2 قومیں ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے، صرف مقصد یہ نہ تھا کہ دونوں اکٹھے کاروبار نہیں کر سکتے،
دونوں اکٹھوں میں بازار میں نہیں رہ سکتے، دونوں اپنی اپنی عبادت خانوں میں عبادت نہیں کر سکتے۔ آج وطن عزیز ہے، یہاں اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، یہاں سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مشرک بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی مسلمان کافر اکٹھے رہ رہے، لیکن نظریہ یہ تھا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان قومی سطح پہ اسے اسلامی نظام مل جائے، ایک اسلام کا عادلانہ نظام اس کو میسر ہو، سیکولر نظام نہیں۔ اگر سیکولر نظام کے تحت ہی زندگی گزارنی تھی تو وہ تو ہندوستان میں موجود تھا۔ ایک ایسے خطے کی آزادی چاہیے تھی جہاں مسلمان قومی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک اسلام کی بہار دے سکے، اسلام کا عادلانہ نظام دیکھ سکے، یہ پیش نظر تھا، اور مسلمانوں نے اس کی خاطر قربانیاں دی تھی۔ جشن مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں اور نئے نئے ترانے بن جاتے ہیں، آزادی کی تقریبات ہو جاتی ہیں، لیکن مسلمان اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ کو بھولتا چلا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی قربانی عزت اور ناموس کی بات آئی تو عرض کروں، 75,000 بیٹیوں کی عزت اور ناموس تار تار ہوئی۔ ایک جہاز جا رہا تھا یہاں کراچی سے، بحری جہاز مسلمانوں کا، یہاں سندھ میں راجہ دہر کی حکومت تھی، 1 صدی کی بات ہے۔ اس میں 6 مسلمان بچیاں تھیں، اس کی فوج نے ان بچیوں کو گرفتار کر لیا۔ عراق اس زمانے میں عبد الملک بن مروان کا دور تھا، وہ حکمران تھا، اور عراق اور اس کے اطراف کے جتنے علاقے تھے اس میں جو والی اور گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ ان بچیوں نے کسی طرح پیغام بھیج دیا حجاج بن یوسف کی طرف۔ وہ کوئی نیک اور پارسا آدمی نہیں تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن جب اس کے پاس مسلمان بچیوں کا پیغام گیا کہ تم کیسے مرد ہو اور کیسے عرب اور مسلمان ہو، تمہارے دلوں میں تمہارے رگوں میں کیا اسلام اور عرب کا خون ختم ہو چکا ہے کہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں کافروں کے ہاتھ میں، تو اس نے اپنے داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلایا اور اسے کہا فوج تیار کرو۔ نوجوان تھا 18 سال کا، وہ وہاں سے لشکر لے کے آیا سندھ اور راجہ دہر کو قتل کیا اور اس کی فوج کو شکست دی۔ تب جا کے اسے ٹھنڈک پہنچی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کسی کافر کے ہاتھ میں، گنہگار تھے، نافرمان تھے، لیکن پھر بھی کسی حصے میں ایمان کی غیرت تھی، حمیت اسلامی تھی۔ آنکھیں حرام ہو جائے، شرم و حیا اٹھ جائے، لقمہ حرام ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے غیرت ہی ختم ہو جاتی، ایمانی اسلامی غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں 75,000 بچیاں اور کہاں وہ 6 بچیاں؟ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی
قیام اور ولادت میں بڑی خون ہے، بڑی قربانی ہے، بڑے دکھ درد ہیں، بڑی تکالیف ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں. اور یہ محض اس لیے نہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آج بھی رہ رہے ہیں. پیش نظر یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں مسلمان اسلام کے عادلانہ نفاذ اور اس کی برکتیں آزادی کے ساتھ دیکھ سکے. اسلامی شاعر کا تحفظ ہو، اسلامی حدود کا نفاذ ہو، اور منکرات اور اللہ کے نافرمانی کا انسداد اور اس کا سد باب ہو. مسلمان حکمران کی ذمہ داری قرآن نے یہی بتائی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین پہ اقتدار دیتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو یہ اس خطے میں کیا کرتے ہیں؟ پورے ملک میں اقامت صلاۃ کا نظام بنا دیتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جب اسلام کا زکوٰۃ کا نظام کسی ملک میں نافذ ہو جائے تو اس زمین پر پھر کوئی محتاج اور کوئی ضرورت مند نہیں رہتا. اس کی گھر کی دہلیز پہ اسلامی حکومت کا وہ بیت المال اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہاں نیکیوں کی حوصلہ افزائی، اسے فروغ ملتا ہے. گناہوں اور نافرمانی کے لیے وہاں اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے.